سوچئے اگر نیت بہت اچھی ہو لیکن طریقہ درست نہ ہو تو کیا وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے؟ یہ سوال صرف شب بارات کا نہیں، یہ سوال ہماری پوری عبادت سے جڑا ہے۔ آئیے 15 شعبان کی اصل حقیقت اور اس کی دلیل جانتے ہیں۔ آج 15 شعبان کی رات کو لوگ شب بارات کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے بہت خاص مانتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل در کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ اسلام ہمیں اس رات کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بغیر جذبات کے، بغیر جھگڑے کے سچ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شب بارات نام کا مسئلہ۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر لیں کہ شب بارات یہ نام قرآن میں نہیں آیا اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں لفظاً موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ 15 شعبان کی رات بالکل بے فضیلت ہے۔ اسلام جذبات کو نہیں، دلائل کو بنیاد بناتا ہے۔ 15 شعبان کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اس رات اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر ملتا ہے۔ عام مغفرت کی بات ہے، لیکن کوئی خاص عبادت کا طریقہ مقرر نہیں کیا گیا، یعنی فضیلت ہے لیکن طریقہ مقرر نہیں۔ عبادت کی قبولیت کا اصول۔ یہاں ایک بہت بنیادی اصول سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو جب دین مکمل ہے تو ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت لازمی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس رات کا درست طریقہ جانتے ہیں۔ اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 15 شعبان کی رات میں اکیلے میں نفل نماز پڑھ لے، اللہ سے سچی توبہ کر لے، درود شریف پڑھ لے، استغفارہ کرے، دل سے بغض اور کینہ نکال دے، تو یہ سب جائز اور نیکی ہے، کیونکہ یہ عبادت ہر رات کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 15 شعبان کو نفل روزہ رکھ لے تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ سب لازم ہے یا صرف اسی رات کے لیے خاص ہے، یہ درست نہیں۔ تو آخر ہم کہاں غلطی کر جاتے ہیں؟ سنیے، اکثر ہم نیکی کے شوق میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں، جیسے کہ خاص نمازیں مقرر کر لینا، رکعتوں کی گنتی بنانا، سب کو اکٹھا کرنا ضروری سمجھنا، چراغاں، آتش بازی، یہ عقیدے رکھنا کہ اسی رات قسمت لکھی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے سورۃ القدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، یعنی تقدیر کے فیصلے شب قدر سے جڑے ہیں، نہ کہ 15 شعبان سے۔ یہ سب کام نیت اچھی ہونے کے باوجود بھی بدعت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اصل پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو اپنی رسموں اور روایتوں سے مشکل بنا لیتے ہیں۔ شب بارات ہو یا کوئی اور رات، عبادت وہی قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو آئیے نیت بھی درست رکھے اور طریقہ بھی، نہ کمی کرے نہ زیادتی۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دین دلائل کے ساتھ آگے پہنچے۔ اللہ ہمیں سچی عبادت اور سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ This is me, Maria Yasin, signing off.